کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے ڈی چوک کا دورہ۔ محسن نقوی نے ڈی چوک میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ اس وقت سب سے اہم SU کانفرنس ہے، بین الاقوامی وفود بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ میرا خیال تھا یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن اب ان کی نیت واضح نظر آ رہی ہے۔ ان کا مقصد کسی بڑے ایونٹ کو سبوتاژ کرنا ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس وقت سب سے اہم یہ بات ہے کہ CO کانفرنس بین الاقوامی وفود بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن اب ان کی نیت واضح نظر آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات کے ڈی چوک کا دورہ۔ محسن نقوی نے ڈی چوک میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ اس وقت سب سے اہم SEO کانفرنس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی وفود بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن اب ان کی نیت واضح نظر آ رہی ہے۔ پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نواح میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا علاقے بھر میں گشت کیا گیا۔ کسی بھی شرپسند کو امن و امان تحوالہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نواح میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا علاقے بھر میں گشت۔ کسی بھی شرپسند کو امن و امان تحوالہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج۔ مختلف مقامات پر پولیس اور PTI کارکنوں میں جھڑپیں۔ وفاقی پولیس کا کریک ڈاؤن۔ ڈی چوک پہنچنے والے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ پولیس نے بانی PTI کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ دونوں بہنیں ویمن تھانے منتقل کر دی گئی ہیں۔ فیض آباد میں پولیس اور PTI کارکن آمنے سامنے۔ ایکسپریس وے بھی PTI کارکنان اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ایکسپریس وے کی لائٹس بند کر دی گئیں۔ موٹر وے کئی پہاڑی کے مقام پر بھی علیمین گنڈاپور کے قافلے اور پولیس میں تصادم۔ پولیس کی جانب سے کارکنوں کو پیش قدمی سے روکنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ IG اسلام آباد کا ڈی چوک کا دورہ۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اسرائیل بانی PTI کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ تانے بانے جوڑ لیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ عوام کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے آئینی ترمیم ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا یہ کہنا ہے کہ فساد کی سیاست کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دو مختلف پاکستان نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کون سا پاکستان چاہیے، امن یا فساد کا؟ یہاں بس آگ لگا دو، جلا دو، کنٹینرز لگا دو، کسی کی تمیز نہیں ہے۔ 2014 میں بھی چینی صدر کی آمد پر دھرنا دینے آ گئے تھے۔ اب SEO کانفرنس آنے جا رہی ہے تو یہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کیا کہا، سنیے۔ دو مختلف پاکستان نظر آ رہے ہیں۔ اب دوسرا پاکستان پیش کرتا ہوں، جس میں کیا ہے، پکڑ لو، دھکڑ لو، آگ لگا دو، فساد کر دو، کنٹینر لگا دو، میں نکلوں گا تو یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر نہ ماں کی تمیز نہ بہن کی تمیز۔ اسی طرح کنٹینر لگے تھے 2014 میں۔ اسی طرح چین کے صدر یہاں پہ تشریف لا رہے تھے، کس لیے؟ ملک کی ترقی کے لیے۔ جس شخص نے کروائی اسی نے چین کے صدر کو روکا کنٹینر لگوائے۔ وہی SEO کی پریس کانفرنس سے 2 دن پہلے دوبارہ کنٹینر لگوا رہا ہے کہ ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے، ملک دوبارہ سے ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے۔ ہمارے زر مبادلہ میں کیا ہوا ہے، ہمارے ریزروز کے اندر کیا پوزیشن ہے، چاہے وہ سٹاک ایکسچینج کا ریکارڈ ہو، چاہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر تمام لوگوں کا پاکستان کے اوپر کانفیڈنس ہو، فچ ریٹنگ کے ذریعے یا دیگر ریٹنگز کے ذریعے کوئی ایک اشاریہ تو غلط ہو رہا ہو تو پھر آپ کے احتجاج کی سمجھ آئے۔ سینیٹر فیصل بوڑھائی کہتے ہیں کہ PTI کے غبارے میں ہوا حکومت بڑھتی ہے، اس سے نااہل اور نکمی حکومت نہیں دیکھی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا تو تحریک انصاف سیاسی شہید بن جائے گی۔ پروگرام ٹونائٹ وذ سمر عباس میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل بوڑھا کا یہ کہنا تھا، بجائے تحریک انصاف کے غبارے کو پنچر کیا جائے، حکومت اس میں ہوا بھرتی ہے۔
चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, फैसल बोडा का दावा। अलीमीन गंडापुर के हवाले से बात करते हुए फैसल बोडा का कहना था वो डी चौक नहीं आएंगे। गंडापुर इस्लामाबाद नहीं आएगा। मैंने तो कहा डी चौक की जो बात है ना, अच्छा, डी चौक नहीं आएगा। डी चौक नहीं आएंगे। ये एक इतनी बड़ी नाहल निकम्मीपन होगा जो मैं नहीं समझता अच्छा कि ये हो सकता है, क्योंकि ये तो आप उनकी ये प्लेट में रूल आउट रखें। आप कर रहे हैं गवर्नर राज वाले ऑफ ऑप्शन कोर्स, सही ठीक है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। और अगर पॉसिबिलिटी किसी ने बात करने की कोशिश की गवर्नमेंट के थे तो मैं उनसे कहूंगा खुदारा को अकल करें, ठीक है, सियासी शहीद ना बनाए। वो ब्लफ कॉल करते हैं, ये पैनिक कर जाते हैं। इससे निकम्मी नाअहल हुकूमती पॉलिसी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब इतनी लंगड़ी लूली हुकूमत का हाल मैंने नहीं देखा। तो गुब्बारे में एक्चुअली हवा गवर्नमेंट भरती है पीटीआई की। गवर्नमेंट, ये तो पीटीआई तो एक तूफान नहीं है, ये पानी का बुलबुला है, ठीक है। और गवर्नमेंट्स का काम होता है कि आप गुब्बारे में पिन मार के हवा निकाल दो, कुकर में से स्टीम बाहर निकल दो, इनको जगह दो, इनको जगह दो, बोलो बैठो भाई। इससे निकम्मी पॉलिसी को हो नहीं सकती। तो पीटीआई की जो मार्केटिंग फोर्स है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एससीओ समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। सिब्रा मुनीब जयशंकर द्वारा इस्लामाबाद में भारतीय वफूद की क़ियादत करेंगे। भारत की किसी भी आला शख्सियात का 9 साल में ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एससीओ समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जबकि भारत की किसी भी आला शख्सियत का 9 साल में ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था।